أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم حاضرین سامعین، حمد و ثنا کے بعد جن کلمات طیبات کی تلاوت کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے نیک عمل کیا بس اس کے لیے اس پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دوسرے مقام پر فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم، کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. یہ دنیا اور دنیا کی زندگی دار العمل کہلاتا ہے، عمل کا گھر ہے، اور یوم آخرت کے بعد کی زندگی وہ دار الجزا ہے. وہاں اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ اچھائی اور برائی کی شکل میں وہ انسان کو ملے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں 20 آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی ترغیب دی ہے، نیک عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، نیک کام کرنے کی طرف ابھارا ہے، رغبت دلائی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں جو قرآن مجید نے مختلف آیات کے اندر ان کو بیان کیا، ساری خیر ساری بھلائی قرآن نے صرف ان کے لیے بیان کی ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی دولت سے بھی مالا مال ہوں گے. دین اسلام عمل کا دین ہے، کام کا دین ہے، محنت اور مشقت کا دین ہے. یہ بے عملی، فضول بیٹھنا، وقت ضائع کرنا، نقارہ پن، نکما پن، کام سے جی چرانا، اس طرح کی کمزوریوں سے
اور اس طرح کی برائیوں سے اپنے ماننے والوں کو ہر لمحے روکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو ہی اگر دیکھیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ مبنی بر حق اور ہمارے لیے عمل کی یہ کتاب ہے، اس میں آپ ایک معمولی علم رکھنے والا انسان جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ 2-4 لفظ اپنے ذہن میں رکھ لے، ایک عمل صالح اور دوسرا وعامل الصالحات، یہ 2 لفظ ہیں۔ تو آپ کو قرآن کے ہر صفحے پر تھوڑے تھوڑے وقفے بعد سینکڑوں آیات قرآن کی ایسی ملے گی کہ جن میں اللہ نے ایمان والوں کو بالخصوص اور بالعموم ساری انسانیت کو یہ دعوت دی کہ ایمان لاؤ اور ایمان کے بعد عمل صالح کو اپنا شعار، اپنا طریقہ، اپنا وظیفہ اور زندگی کا معمول بنا لو، تو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں، ساری کامیابیاں وہ تمہارے قدموں میں آ کے دیر ہو جائیں گی۔ اور یہ انٹرنیشنل ٹروتھ ہے، من جد واجدہ، کہ جو محنت کرتا ہے وہ اس کا ثمر بھی پا لیتا ہے، بشرطے کہ محنت صحیح ڈائریکشن میں ہو۔ یہ نہیں کہ جانا ملتان ہے وہ اسلام آباد کا کر لے اور ساری زندگی چلتا رہے، کہا میں نے محنت کی ہے، میں تو اپنی منزل پہ نہیں پہنچا۔ اس نے در حقیقت محنت کی ڈائریکشن غلط متعین کی تھی، محنت تو کی اس نے، لیکن اس نے جہت متعین کرنے میں ایسی غلطی کی کہ اس کی محنت جو ہے وہ ثمرہ پر نہ ہو سکی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر مختلف چیزوں سے محبت اس کی فطرت اور اس کے DNA کے اندر رکھ دی ہے۔ قرآن نے اسے بیان کیا، فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ انہی 5-6 عنوانات کے تحت ہیں۔ فرمایا ہم نے انسانوں کے لیے عورتوں کے ساتھ ان کی خواہش رکھ دی، والبنین اولاد کے ساتھ ان کے دلوں میں محبت اور خواہش رکھ دی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ مال و دولت کے ساتھ محبت اس کے دل میں رکھ دی، والخیل المسومۃ والانعام والحرث سواریوں گاڑیوں کے ساتھ ہر دور کی اپنی جو بھی سواریاں ہوں گی ان کے ساتھ اس کے دل میں محبت رکھ دی۔ اگر یہ زمینوں والا ہے، زرعی زمینیں رکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اس کی زرعی زمین، اس کے باغات، اس کی کھیتیوں کی محبت رکھ دی۔ اگر وہ کاروباری ہے تو اس کا کاروبار اس کے لیے پرائرٹی اور محبت کی جگہ بن گئی۔ تو مختلف چیزوں کو اللہ نے انسان کے دل میں ایک گوشہ محبت اس کے لیے رکھ دیا، اور یہ انسان کی آزمائش کا بھی ایک کوشچن پیپر تھا کہ یہ چیزیں تیرے دل میں ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ چیزیں کامل اور ٹوٹلی محبت کے لائق نہیں ہے، کیوں کہ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ ساری چیزیں تجھے چھوڑ دے گی، یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دن فانی ہوں گی۔ ہاں تمہارے لیے ان محبتوں کے ہوتے ہوئے جس چیز کو سب سے زیادہ محبت دینے کی اور جس سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے، فرمایا وہ عمل صالح ہے، الباقیات الصالحات۔ اسی آیت کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا جہاں یہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کو بیان کیا، اس کے بعد فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے جہاں اپنے امتیوں کو یہ بتایا کہ تمہارے دلوں میں عورتوں سے محبت، اولاد سے محبت، مال و دولت سے محبت، اپنے کاروبار سے محبت رکھی گئی ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بہتر بھی ایک محبت کا محل ہے، ایک محبت کرنے والی چیز، محبت کی جانے والی چیز اس سے بھی ایک بہتر ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ۔ فرمایا ان دنیاوی چیزوں سے محبت سے بڑھ کر اور میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ لوگ للذین اتقوا جو برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، جو نیکی اور نیک عمل کی طرف بڑھتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں ملنے والی ہے۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقی محبت کے لائق ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ شاگرد تھے حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ دونوں بزرگ کیا ہیں؟ انشاءاللہ عزیز کسی اور موقع پر ان کا تعارف پیش کروں گا۔ جلیل القدر اولیاء کرام میں سے ہے۔ حضرت حاتم اصم شاگرد ہے، حضرت شقیق بلخی استاد ہے۔ 30 سال حضرت حاتم اصم حضرت شقیق بلخی کی خدمت میں گزارتے ہیں، ان سے علم اور تربیت لیتے ہیں۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد استاد اپنے شاگرد سے پوچھتا ہے، اے برخوردار، تم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ میرے پاس گزارا، مجھ سے علم سیکھا، تربیت لی اور بہت کچھ تو نے سیکھا، بتا تو نے اتنے عرصے میں کیا اس علم کا نچوڑ نکالا اور کیا چیز سیکھی؟ شاگرد نے عرض کی، استاد محترم، میں نے جو کچھ بھی اتنے عرصے میں آپ سے سیکھا ان میں سے 8 چیزیں ہیں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں انہیں پلے باندھ لوں اور ان پر اخلاص کے ساتھ عمل کروں تو میری دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کے لیے وہ کافی ہے۔ پہلی چیز جو انہوں نے بیان فرمائی، حضرت حاتم اصم فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا، اور یہ قرآن کی اسی آیت زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ہی کی بدولت آپ نے کہا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اس دنیا میں کوئی عورتوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی سواری، اپنی گاڑی اور اس سے محبت کرتا ہے، کسی کے دل میں اپنے مال و اسباب کے ساتھ بڑی محبت ہے، کسی نے اپنی محبتوں کا مرکز و محور اپنے مال و دولت کو بنا رکھا ہے، کسی کے ہاں اس کی اولاد سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ میں نے دیکھا لوگوں نے اس دنیا کی چیزوں میں سے اپنی اپنی محبت کے مطابق، اپنی اپنی خواہش اور اپنے لگان میلان کے مطابق کسی نہ کسی چیز کو انہوں نے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، اپنی پسندیدہ ہابی بنا رکھی ہے، وہ دن رات اسی چیز کے لیے اس کا ذہن گھومتا ہے اور اس کی سوچ اور فکر میں وہی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے غور کیا، یہ شاگرد اپنے استاد کو 8 چیزوں میں سے ایک چیز بتا رہا ہے۔ میں نے جب ان چیزوں پہ غور کیا، میں نے دیکھا کہ یہ چیزیں جب انسان اس دنیا سے جانے لگے گا، اس کے اگر وہ عورت سے محبت کرتا ہے وہ بھی اسے چھوڑ دے گی، اولاد سے محبت کرتا ہے وہ بھی اسے چھوڑ دے گی، مال و اسباب سے محبت کرتا ہے وہ بھی ایک حد تک اس کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی پیچھے آ جائیں گے۔ دنیا کی ہر محبت کو میں نے دیکھا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو قبر کے اندر تلے تنہا ہوگا۔ ان جتنی بھی محبت کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے ساتھ جانے والی نہیں۔ دنیا کی تنہائی میں وہ اکیلا، دنیا کے اس وحشت گھر میں وہ اکیلا ڈرنے والا ہوگا وہاں۔ تو میں نے غور کیا، ایک چیز مجھے ایسی نظر آئی
کہ جس کے ساتھ اگر محبت کی جائے وہ دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، وہ حشر میں بھی اس کے ساتھ رہے گی، اور اس کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے گی، اور وہ ہے عمل صالح، وہ ہے نیک کام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع المیت میت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اس کے دوست احباب اہل و عیال بھی میت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کا مال بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا عمل بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا فیرجع اثنان، دو چیزیں جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے قبر میں، دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اس کے اہل بھی اور اس کا مال بھی، اور ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ یبقى عملہ، اور وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم نے کہا ہے استاد محترم، میں نے ایک بات یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز قابل محبت ہے اور جس کی محبت دائمی ہے، جس کا ساتھ موت کے بعد بھی نہیں چھوٹنے والا، وہ عمل صالح ہے۔ لہذا میں نے ساری محبتوں کو چھوڑ کر عمل صالح کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ اپنی محبت اور اپنے دل کو وابستہ کر دیا ہے۔ اب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے معاملہ انسانوں کا ہو یا معاملہ اپنے رب کا ہو، میں ہر موقع پر عمل صالح کو مقدم رکھتا ہوں، نیک کام کو مقدم رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب سارے میرا ساتھ چھوڑ آئیں گے، یہ عمل جو ہے یہ اس وقت بھی میرے ساتھ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب میت قبر کے اندر پہنچتی ہے، منکر نکیر اسے سوال جواب بات کر لیتے ہیں، اور وہ نیک بندہ ہو، نیک عمل وہ اپنے ساتھ لے کر گیا ہو، تو نیک عمل اللہ رب العالمین اسے ایک بہترین شکل کے اندر اس میت کے پاس لاتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں اس کے لیے الفاظ ہے، وہ اس طرح اس کے پاس آتا ہے، یاتیہ رجل حسن الوجہ وحسن الثیاب وطیب الریح، خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت لباس اور پاکیزہ خوشبو والی ایک مجسم شکل اس میت کے سامنے آتی ہے، اور میت کہتی ہے فیقول من انت، وہ کہتی ہے تو کون ہے؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، تیرا چہرہ تو ایسا خوبصورت ہے جیسے کوئی خیر کا پیغام لانے والے کا چہرہ خوشی سے کھلا کھلا ہوتا ہے۔ فیقول، وہ آنے والی شخصیت کہتی ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، اب تیری تنہائی میں تیرا دل لگانے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو حضرت حاتم اصم نے کہا استاد محترم، میں نے ان تمام محبتوں کو چھوڑ کر ایک عمل صالح کے ساتھ محبت کر لی ہے، اور یہی وہ میری محبت ہے کہ جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر کی تنہائیوں میں بھی میرے ساتھ جائے گی۔ اور یہ ان کی 30 سالہ علم و تعلیم اور سیکھنے کا نچوڑ تھا جو انہوں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ رکھا، اور یقیناً یہ بات قرآن کی 20 آیات اور سینکڑوں احادیث کے موافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم میں سے بہترین بندہ کون ہے، اور فرمایا خیارکم اطول وعمارا، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جسے اللہ لمبی عمر دے، اور اس کے ساتھ اس لمبی عمر کے ساتھ ساتھ احسن اعمالا، اسے اللہ حسن عمل کی بھی توفیق دے۔ یہ بات کئی پیرایوں میں فرمایا، کہیں الناس من طال عمرہ، بہترین لوگ وہ ہے، وہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، وہ حسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو۔ کہیں فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جسے اللہ لمبی عمر دے اور وہ اس میں نیک عمل کرے۔ کہیں فرمایا ان السعادۃ کل السعادہ طول العمر فی طاعت اللہ، فرمایا اس بندے کو ٹوٹلی خوش بختی مل گئی کہ جسے اللہ نے لمبی عمر اور اللہ کی اطاعت اور نیک عمل کا جذبہ جسے عطا فرما دیا۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے جو قابل محبت ہے کہ اس سے کی جائے انسان کے باقی سارے رشتے ناتے وہ کسی نہ کسی لمحے پر
کسی نہ کسی موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، لیکن عمل صالح ایک مومن کی ساتھ وہ اس کا وصف ہے، اور وہ ایک ایسی ساتھ نبھانے والی دوستی اور محبت ہے کہ جو قبر کی تنہائیوں میں بھی اسے نہیں چھوڑے گی۔ اللہ پاک ہمیں اس مختصر سی زندگی کے اندر اپنی اس زندگی کو نیک اعمال کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔